السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اما بعد، محترم اسلامی بھائیو، معزز خواتین اسلام، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایک لمبے انقطاع کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں دوبارہ ہم تمام کو جوڑا۔ یقیناً جو لوگ عرصے سے کویت میں رہتے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ صباح السالم کی یہ مسجد صالح الکندری بہت سارے لوگوں کی آپسی پہچان کا ذریعہ بنی۔ اللہ کی توفیق اور مہربانی سے اللہ کے اس پاک گھر سے بہت سارے دروس، خطبے وغیرہ ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس اللہ کے بندے نے اس مسجد کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک گھر میں اب تک ہم نے جو کچھ بھی سنا سیکھا اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور دروس کے اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے، علم نافع عطا فرمائے، اخلاص دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا کرے۔ آج کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی سے مجھے جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو بتلایا گیا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے، محبت کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے، محبت کے تقاضے کیا ہیں، اسی پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے کہنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے ایک مسلمان پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اگر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو ایسی صورت میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت، کسی بھی فکر اور کسی بھی نظریے کے کیوں نہ ہوں، سب کے سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ سب کا دعویٰ ہے، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کسی بھی سوچ سے تعلق رکھنے والا ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو تمام مسلمانوں نے کافر کہا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قادیانی، وہ تک اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب کون محبت کرتا ہے، کون محبت نہیں کرتا ہے، ہم کسی کی محبت کے دعوے پر شک نہیں کرتے، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ماننا ہے کہ جس آدمی نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، جس نے بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا ہوگا، یقیناً اس کے دل میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے جذبے ہوں گے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محبت کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے اسے سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے سامنے میں یہ مختصر سا پامفلیٹ لے کر آیا ہوں، اس کا نام ہے ست سمات لصدق المحبہ، 6 ایسی علامتیں، 6 ایسی باتیں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہیں۔ 6 ایسی باتیں جن سے یہ پتہ چلے گا کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کا محبت کا دعویٰ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو باتیں ہیں الحمدللہ اتنی عظیم ہیں، اتنی ضروری ہیں، اتنی بنیادی اور اتنی اہم ہیں کہ اس وقت کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک عالم جو ابھی بھی باحیات ہیں، مدینہ طیبہ میں جن کے دروس ہوتے ہیں، شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، جو خود بھی بڑے عالم ہیں، آپ کے والد بھی بہت بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت عافیت عطا کرے، دونوں کے علم سے اللہ تعالیٰ امت کو فائدہ پہنچائے۔ شیخ عبد الرزاق البدر جیسے بڑے عالم دین نے اس پامفلیٹ کو مسجد نبوی کے اندر درس کے طور پر پیش کیا، اس پر تعلیقات چڑھائیں۔ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کیا، کیوں کریں محبت؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت من اعظم الطاعات، اللہ کی سب سے بڑی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کتنی محبت کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم، پوری آیت میں اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہارا باپ، تمہارے باپ، تمہارے بیویاں، تمہارے بچے، تمہاری تجارتیں، تمہارا مال، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم انتظار کرو، اللہ اپنا عذاب نازل کرنے والا ہے۔
تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایک مومن کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت کتنی ہونا چاہیے؟ ماں باپ کی محبت سے زیادہ، بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ، اپنے مال کی محبت سے زیادہ، اپنی تجارت کی محبت سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، یعنی دنیا کی جو سب سے محبوب چیزیں انسان کو ہوتی ہیں، انسان سب سے زیادہ محبت کرتا کس سے ہے؟ اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ محبت اللہ سے ہونی ہے، اس سے بھی زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے ہونی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آدمی کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، سب سے بڑی اطاعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان محبت کر کے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ کیوں کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، تمام انسانوں کے سردار ہیں، یعنی محبت کرنے کے لیے جو چاہیے وہ ساری خوبیاں آپ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے افضل امام الورا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے لیے، سارے جنات کے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ کی طرف آپ دعوت دینے والے ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ایک ایک جملے پہ اس پہ غور کیجئے، اس پمفلٹ کے۔ محبت کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ انسان کسی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کسی میں بہت بڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب میں سب سے بڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ امام الورا ہیں، قدوہ ہیں، آپ سارے انسانوں کے لیے قدوہ یعنی اسوہ اور نمونہ ہیں۔ آپ کے حساب سے ہی زندگی گزارنا ہے۔ آپ اللہ کی طرف سب سے زیادہ لوگوں کو بلانے والے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ساری مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت اور نمونہ بنایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے حقدار ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، دنیا کا ہر مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر آدمی کسی بھی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اس دعوے کی کیا دینی ہوگی؟ دلیل دینی ہوگی، اس دعوے کو ثابت کرنا ہوگا۔ دنیا کے اندر بہت سے ایسے الفاظ ہیں، ایسے کلمات ہیں جسے انسان بولتا ہے، لیکن ان الفاظ کے وزن کو، ان الفاظ کے، ان کلمات کے مقام اور مرتبے کو، ان کلمات کے بولنے کے بعد اس پر لاگو ہونے والی چیزوں کو وہ صحیح طور پر نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نکاح کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، قاضی صاحب نے آپ سے پوچھا فلانا بنت فلان کو ہم نے آپ کی زوجیت میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا بولتا ہے انسان؟ میں نے قبول کیا۔ صرف ایک چھوٹا سا جملہ میں نے قبول کیا آپ کو کیا سے کیا بنا دیا؟ جسے آپ نے قبول کیا اسے آپ گھر بھی دیں گے، جسے آپ نے قبول کیا کھانا بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، پوری زندگی اس کے نخرے اٹھائیں گے۔ چھوٹا سا جملہ، اس کا وزن اتنا ہے کہ پوری زندگی آپ کو کیا کرنا ہے؟ کمپرومائز کر کے چلنا ہے، ذمہ دار بن گئے آپ۔ ویسے ہی جب آپ کسی بیع و شراء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، لین دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی پراپرٹی ہے 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، 1 کروڑ کی، آپ نے ایڈوانس لے لیا اور کہہ دیا کہ میں نے بیچ دیا، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آپ کی نہیں رہتی۔ یہ جو الفاظ ہیں، چھوٹے سے الفاظ کتنا معنی رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، بہت سی ذمہ داریاں قبول کر لیتا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے،
تب کیا کرتا ہے؟ وہ بہت ساری ذمہ داریوں کو قبول کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو اس دعوے کے بعد وہ بہت سی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، جسے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اس محبت کی علامت یہ ہوگی کہ محبت کرنے والا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اگر محبت کرتا ہے تو اس کے اندر کتنی باتیں ہوں گی؟ 6 باتیں ہوں گی۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ 6 باتیں، یاد رکھیں اسے، 6 باتیں ہونا ضروری ہے۔ 6 جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پرکھی جائے گی، وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا اگر وہ 6 چیزیں نہیں ہیں تو وہ محبت فائدے کی نہیں ہے، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس محبت سے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو زندگی کا طریقہ بنائے گا۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ محبت کے لیے یہ نشانی، محبت کی یہ نشانی کس نے مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، دلیل کیا دینی ہے؟ نشانی کیا دکھانی ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میں جیسے کہتا ہوں ویسے کرو، زندگی ویسی گزارو جیسے میں گزارنے کے لیے کہتا ہوں، پھر کیا ملے گا تمہیں؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہذہ الآیۃ الکریمۃ حاکمہ، یہ آیت کریمہ اس آدمی کے حق میں فیصلہ سناتی ہے، من ادعا محبت اللہ، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ تو کیا، جب کوئی بھی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کا کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ فیصلہ سناتی ہے کہ دعوے میں سچا ہے کہ نہیں سچا ہے۔ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے دعویٰ نہیں ہے، پھر اس کے بعد امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں زعم قوم انہم یحبون اللہ، کچھ لوگوں کا ایسا گمان ہے، کچھ لوگ اپنے آپ میں ایسا سوچتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فابتلاہم اللہ بہذہ الآیہ، اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہے۔ امتحان کے طور پر اللہ نے یہ آیت اتاری، دعوے میں سچے ہو، زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے طریقے اور اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نمونے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں گزرا ہوا ایک واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن حارث روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، ابو قراد السلمی سے، کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا، پانی منگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے لیے ٹوٹ پڑے۔
ہم نے اس پانی کو کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر لگایا، اپنے جسموں پر لگایا۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، ما حملکم علی ما صنعتم، یہ جو تم نے کیا، میرے وضو کے پانی کو اس طریقے سے جو تم نے کیا، ایسا تم لوگوں نے کیوں کیا؟ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے کے لیے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا، حب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر تم لوگ بھی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں، تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، فرمایا فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تم کو امانتیں سونپی جائیں تو امانت داری کا خیال رکھو، وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، بات کرو تو سچی بات کرو، وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، جو تمہارے آس پاس رہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت کا صحیح معنی بتلایا کہ محبت کا صحیح معنی اور مفہوم یہ ہے کہ عملی زندگی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے لیے لڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے برکت حاصل کرنا بے شک محبت کی علامت اور دلیل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت چاہتے ہیں؟ ایسی محبت چاہتے ہیں کہ اس محبت کے ذریعے آدمی عملی زندگی ایسی گزارے جیسی زندگی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ اگر آدمی ایسی محبت نہیں کرتا، اتباع کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی محبت، تو ظاہری محبت، ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے۔ جبکہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے، ایک باپ کو بیٹے سے جو فطری محبت ہوتی ہے وہ محبت تھی، اسی لیے نوح علیہ السلام نے آخری وقت تک اپنے بیٹے کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن جب وہ دین قبول نہیں کیا، غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، کیونکہ اس کا عمل درست نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر آئے، ابو طالب نے تسلی دیتے ہوئے کیا کہا؟ وَاللَّهِ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا، اے بھتیجے یہ سب کے سب مل کر بھی تیرا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیں۔ کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ شعب ابی طالب میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بند کر دیا گیا تھا، محصور کر دیا گیا تھا، ابو طالب کس کے بستر پر سوتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، کہ غلطی سے اگر حملہ کرنے والے حملہ کریں تو میرے بھتیجے محمد پر حملہ نہ ہو، مجھ پر حملہ ہو، میری جان چلی جائے لیکن میرے بھتیجے کی جان محفوظ رہے۔ اتنی محبت کرنے والے ابو طالب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، کلمہ نہیں پڑھے، نتیجہ کیا ہوا؟ جہنم میں جائیں گے، جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ سمجھنے کا مقام ہے، یہ جاننے کا مقام ہے
کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا مطلب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے زیادہ محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجنا چاہا، ذرا اس واقعے کو تصور کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجنے کے لیے لے جا رہے ہیں مدینے کے باہر۔ کیسا مقام ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بٹھایا، خود سواری کی لگام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر چل رہے ہیں۔ سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان؟ کیونکہ دعوت و تبلیغ کا جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ اتنا اونچا ہے، یہ بتانا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ یقین ہے آخری جدائی ہے، اگر رہوں تو کچھ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری دے رہے ہیں، جو حکم فرما رہے ہیں، اس کا مقام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وداعی دے رہے ہیں، ودا ہوتے ہیں، لیکن رو پڑتے ہیں۔ فبکا، خوب رویا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے، خشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے خوف میں رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا، فرمایا ان اہل بیتی ہؤلاء یرونہم انہم اولی الناس بی، یہ مدینے والے میرے اہل بیت میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر ان لوگوں کا سب سے زیادہ حق ہے، وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسُ بِي الْمُتَّقُونَ، لیکن مجھ پر سب سے زیادہ حق میری امت کے ان لوگوں کا ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے، یہ معیار ہے محبت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حق رکھنے والے کون ہیں؟ متقی۔ اور متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانوا حیث کانوا، یہ جہاں پر بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، یہ لوگ سب سے زیادہ مجھ سے جو ہے حقدار ہیں، مجھ پر اپنا حق رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ دوسری چیز، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے جتنی محبت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی یاد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ اس کے اندر اتنی ہی زیادہ ہوگی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کرے گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبد
کلما اکثر من ذکر المحبوب، بندہ جتنا زیادہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اس کی اچھائیوں کو بیان کرتا ہے، تو اس سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے محدثین کرام ہیں، وہ لوگ ہیں جو حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان پر کبھی یہ نہیں ہوتا فلاں نے خواب میں یہ دیکھا، فلاں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، بلکہ اہل الحدیث محدثین کرام حدیث سے شغف رکھنے والے روایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کسی اہل الحدیث سے، حدیث سے شغف رکھنے والے سے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے سنانے والے سے اگر آپ یہ پوچھیں گے آپ نے داڑھی کیوں رکھی، کہے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ آپ اس سے پوچھیں گے دائیں ہاتھ سے کیوں پانی پیتے ہیں، کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ اس سے پوچھیں گے مسجد میں دایاں قدم رکھ کر کیوں داخل ہوتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ اس سے یہ پوچھیں گے آپ یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو، ہر ایک میں وہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو جو آدمی حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی زبان پر سب سے زیادہ ذکر کس کا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے وہ ترستا رہتا ہے۔ مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، اس آدمی کی، میرے اس امتی کی یہ تڑپ ہوگی، یہ خواہش ہوگی کہ کاش میں اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے، کاش میں اپنا سارا مال لٹا کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک پاتا تو اس کے لیے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیتا، اپنا پورا مال قربان کر دیتا۔ ایسی تڑپ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک کے لیے، آدمی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے یہ مقام، یہ مرتبہ چنا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ سکیں، بیٹھ سکیں، کھا سکیں، پی سکیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، بندوں کے دلوں میں سب سے پاک دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا صحابہ کے دل سب سے پاک ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کو چنا۔ تو یہ جو اختیار ہے اللہ کی طرف سے، یہ جو چنے گئے ہیں ایسے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ تھا۔ ذرا سوچئے غزوہ احد کے موقع پر مشرکین مکہ نے اچانک حملہ کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر کر ٹارگٹ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، یہ کوشش کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں لڑنے والے مختصر سی جماعت رہ گئی،
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے 11 آدمیوں کے برابر اکیلے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہے۔ جنگ کا مقام ہے، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، حضرت طلحہ زخم پر زخم کھا رہے ہیں، انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گیا۔ ایسے درد کے موقع پر بھی جب مشرکین کا سب سے زیادہ زور ہے، اللہ کے سوا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں لا تشرف یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھانک کر مت دیکھیے، کہیں کسی مشرک کی تلوار آپ کو زخمی نہ کر دے۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں نحری دون نحرک، جب تک میری گردن ہے آپ تک کوئی زخم نہیں پہنچ سکتا۔ ہاتھ کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر اگر کسی شہید کو چلتے ہوئے دیکھنا ہے تو حضرت طلحہ کو دیکھ لو۔ یہ وہ موقف تھا جب بھی احد کا بیان ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے وہ دن تو بس طلحہ کا دن ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ اتنا بڑا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب انگلیاں اور ہاتھ کاٹ دیے گئے، کراہتے ہوئے حضرت طلحہ کی زبان سے الفاظ نکلے حس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو دیکھتے کہ اللہ کے فرشتے تمہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہے، یہ سچی محبت ہے۔ تلوار کھا رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، جسم پر بے حساب زخم لگے ہوئے ہیں، اس وقت بھی فکر ہے تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے سے بچانے کی فکر ہے۔ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنا جب تیز ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ بڑی سختی تیزی کے ساتھ تلاش جاری ہے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تبکی یا ابا بکر، اے ابو بکر روتے کیوں ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اما واللہ ما ابکی علی نفسی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں تلاش کرتے کرتے دشمن آپ تک نہ پہنچ جائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان سے زیادہ چاہنے کا صرف دعویٰ نہیں کرتے تھے، ایسے مواقف پر اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے بھی رہے۔ تو ایک مومن کی سچی محبت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان سے زیادہ پیار بھی کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت بھی کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تیسری عظیم نشانی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، ایسا شخص قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے گا، قرآن لوگوں کو سکھائے گا، قرآن کے آداب کو اپنائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لا يسأل احد عن نفسه الا القرآن، آدمی خود کے لیے اللہ سے اگر کچھ مانگے تو قرآن مجید مانگے، یعنی قرآن سیکھنے کی
توفیق قرآن سکھانے کی توفیق، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق مانگے۔ فَإِن كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ وَحُبُّ الْقُرْآنِ وَتِلَاوَتُهُ وَتَدَبُّرُهُ هُوَ أَعْظَمُ أَبْوَابِ الْهِدَایَةِ، قرآن کریم سے محبت کرنا، قرآن کی تلاوت سے محبت کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، یہ ہدایت کا سب سے بڑا باب ہے، یہ ہدایت کا سب سے بڑا جو ہے ذریعہ ہے۔ تو جو شخص حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ قرآن سے محبت کرے گا، قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے، قرآن کریم ہی وہ عظیم چیز ہے جس چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے نوازے گئے، اس لیے ایک مسلمان قرآن کریم سے محبت کرے گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلا شیء انفع للقلب من قراءۃ القرآن، دل کی پاکی کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے قرآن کی تلاوت سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہے۔ اور محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ تو دل کو سب سے زیادہ پاک کرنے کے لیے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ان چیزوں سے محبت کرے گا جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، ان چیزوں سے نفرت کرے گا جن چیزوں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ سے محبت کرتے تھے، اچھے آداب سے محبت کرتے تھے۔ کچھ لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ عائشہ، حضرت عائشہ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرے گا، کبھی بھی اس شخص کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا جو نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کچھ گستاخی کی بات کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرے اور یہ جانتا بھی ہو کہ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، پھر اس کے بعد ام المومنین عائشہ کو برا کہنے والوں کے ساتھ بیٹھے؟ اہل سنت والجماعت کی طرف نسبت رکھنے والوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دوستی رکھتے اور یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے، مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے، ان لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی نہیں بن کے رہنا چاہیے جو مسلمانوں کی ماں کو ام المؤمنین کو برا کہتے ہیں۔ اور ایسے سارے اجتماعات، ایسی ساری جماعتیں جس میں سب کو ایک کرنے کی بات کہی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہنے والوں کو، ایسی جماعتیں ضلالت اور گمراہی پر ہیں، اس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا من احب علیا فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغض علیا فقد ابغضنی، جس نے حضرت علی سے دشمنی کی اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے نفرت کی گویا اس نے مجھ سے نفرت کی۔
انصار کے بارے میں فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے محبت کی جائے۔ تو اس مسئلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند کرتے تھے، کس سے محبت کرتے تھے، اس کو سیکھے سمجھے، ان سے محبت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نفرت کرتے تھے ان سے نفرت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پانچویں عظیم نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس مقام اور مرتبے پر رکھا ہے، آپ کو اس مقام سے اونچا اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے، آپ کے اس مقام سے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی کہا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری، اے لوگو تم مجھے میرے مقام سے اونچا نہ کرو، فإن اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا ہے۔ اور دنیا میں ہر شخص اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دنیا میں ہر شخص اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنا بندہ کہا۔ ان میں سب سے خاص کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر قرآن کو پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلیٰ مقامات عطا کیے گئے، سب سے اونچے درجے جہاں پر دیے گئے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس لقب سے کیا گیا ہے؟ عبد کے لقب سے، بندے کے لقب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، یہ مقام بہت اونچا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا، وہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے رسول کو معراج کرائی، بلکہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر آسمانوں کی سیر کرائی۔ بندے کا ذکر کیا گیا۔ قرآن کا نازل ہونا کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم لوگ شک میں ہو ان باتوں سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہیں۔ دعوت کا مقام آیا، بندے کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب میں سے، آپ کی بڑائی بیان کرنے میں سے یہ ایک بڑائی ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ کہہ کر یاد کیا جائے۔ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی ہیں۔ وقت کی قلت کے اعتبار سے آخری بات میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سچی نشانی یہ ہے کہ بدعتوں سے دور رہا جائے، یہ مانا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین عطا کیا ہے وہ دین کامل ہے، مکمل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعہ، جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے وَيَرَاهَا حَسَنًا، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہو رہا، جیسے بہت سی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی، سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کا کام ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ میں خیانت کی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ کی ماں نے آپ کے لیے بڑی محبت کے ساتھ کوئی چیز بنائی، کوئی سالن بنایا، لا کر سامنے رکھ دیا، آپ نے اسے چکھا، پھر لے جا کر اس کو آپ نے پھر سے تھوڑا مسالہ وسالہ ڈال کے پکایا، یہ چیز آپ کی ماں کو خوش کرے گی کہ ناراض کرے گی؟ جواب دیں، ناراض کرے گی۔ جب ایک سالن کو آدمی ایکسٹرا کچھ کر کے
کھانے کی کوشش کرتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے، معمولی سا سالن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالی مکہ مکرمہ 23 سال پوری محنت کے ساتھ دین لا کر پہنچایا جاتا ہے، اتنا سب کچھ لگا ہے اس میں، اور آدمی سوچتا ہے کہ نہیں اس میں ایکسٹرا کچھ تڑکا لگنا چاہیے۔ کیسا لگے گا؟ ایک موٹی سی مثال ہے بدعت کے لیے، سمجھیں۔ بدعت کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آدمی سنت پر اکتفا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا اتنا کافی ہے۔ 2 عیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تیسرے عید کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ایسے کرنے کے لیے کہا، مزید اس میں کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، اچھی چیز بھی نہیں ہے۔ تو یہ 6 چیزیں آدمی کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اتباع، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پاک کو سیکھنا سکھانا۔ 5ویں چیز اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ